السلام علیکم جی. آج یہ ویلاگ جو ہے یہ کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن کھپ اتنی پڑ گئی کہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر ریکارڈ کی درستگی کے لیے کچھ باتیں عرض نہ کی گئیں تو وہ زیادتی ہو جائے گی. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جناب 300 سے زیادہ جو ہے افراد کی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، اور میں بھی اپنے جلسے ملتوی کر رہا ہوں، تو اب اپوزیشن بھی جلسے ملتوی کر دے. تو پھر پرائم منسٹر تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں نا، وہ تو پھر جس بات پہ یو ٹرن نہ لیں تو اس سے تو عظیم لیڈر بن ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا انہوں نے اگلے دن ہی 2 دن بعد یو ٹرن مارا اور فیصلہ آباد پہنچ گئے. اور انہوں نے ایک فکرہ ماشاء اللہ فرمایا کہ بہت جلد فیصلہ آباد جو ہے وہ اتنی ترقی کر جائے گا کہ وہ مانچسٹر کو پیچھے چھوڑ جائے گا. مانچسٹر ہے کیا جی؟ برطانیہ کا ایک شہر ہے، اور اس کی شہرت جو تھی وہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ دوسری جنگ عظیم کے اندر دنیا بھر سے روئی اکٹھی کی جاتی تھی، اور روئی اکٹھی کر کے وہاں پہ فوجیوں کی وردیاں بنائی جاتی تھیں، اور پھر وردیاں جو تھیں محاذ جنگ کے اندر اوپر موجود لوگوں کو بھجوائی جاتی تھی. اچھا، آپ کہیں گے برطانیہ بھی ایک ملک تھا جو کہ دوسری جنگ عظیم میں انوالو تھا، اور باقی بھی انوالو تھے، کیونکہ برطانیہ ہمارا حکمران تھا اس وقت، اور ہمارا سارا ٹیکسٹائل جو تھا وہ وہاں پہ جا رہا تھا. آپ دیکھیں نا، ٹرین ان علاقوں میں بچھائی گئی نا جہاں سے انہوں نے را مٹیریل لے کے جانا تھا. اس لیے 95% ٹرین جو تھی وہ ہمارے حصے میں آئی نا. ٹریک جب پاکستان تقسیم ہوا تو جو مغربی پاکستان بنا، اس میں 95% ٹریک تھا اس وقت ٹرین کا. تو ان علاقوں کے اندر دیکھیے، پہلے وہ حیدرآباد آئی. حیدرآباد کیوں آئی؟ کیونکہ ڈاؤن اسٹریم کوٹری جو تھا وہ سال کے 30 دن کے بعد پانی ختم ہو جاتا تھا، اس پہ جہاز نہیں چل سکتے تھے، جس کو اس زمانے میں دخانی جہاز کہتے تھے، دھواں نکالنے والے جہاز. تو لہٰذا وہاں تک ٹرین لائی گئی کہ چلیں ملتان سے لے کے اور وہاں تک تو جائے گا. اور پھر سسٹم بھی انہوں نے نہروں والا بنا لیا ہوا تھا، وہ جو تھا کوٹری وغیرہ کا وہ جو بن گیا تھا نا، وہاں سے نہریں نکل گئی ہوئی تھیں. تو وہ جو تھا وہ وہاں تک آتے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں، پانی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کم، اتنا بھی کم ہوتا ہے کہ ملتان سے حیدرآباد تک جہاز نہیں آ سکتے بحری. تو پھر انہوں نے ملتان سے آگے ٹرین پھر گزاری، اور سوری حیدرآباد سے آگے ٹرین گزاری اور ملتان تک، اور پھر فیصل آباد اور لاہور، اور پھر یہ ان علاقوں کے اندر وہ لائے بہاولپور، اور بہاولپور سے بہاول نگر، بہاول نگر سے پھر بھٹنڈا. جی وہ جو آیا بھٹنڈا والا محاورہ ہے، وہ وہاں پہ شہر واقع ہے جی، سب سے بڑا جو برصغیر سب کانٹیننٹ کا وہ بنا جنکشن بنا. تو خیر بات اس طرف جا رہی ہے. تو یہ کاٹن یہاں سے اکٹھی ہوتی تھی، اور سیڈ بھی نکالنے کی اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ گھروں میں چھپ کے خواتین جو تھیں وہ اپنی ضرورت کے لیے وہ کپاس سے بیج الگ کرتے تھے. یہاں پہ جو ہمارے جراحے جو تھے وہ بھی چوری چھپے اس سے کپاس سے، کیونکہ انگریز کی طرف سے یا کمپنی بہادر کی طرف سے اس سے پہلے اور بعد میں انگریز کی طرف سے پابندی ہوتی تھی. جس طرح چاول کو چھڑنے میں پابندی نہیں ہوتی تھی، اس طرح پابندی ہوتی تھی. تو خیر وہ کاٹن یہاں سے اکٹھی ہوتی تھی جی، اور پھر اس کو لے جایا جاتا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ جس شہر میں لے جایا جاتا تھا وہ مانچسٹر کہلاتا تھا. لیکن یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تھا وہ کام وہاں سے ختم ہو گیا. پھر وہاں پہ کچھ ویئر ہاؤسز بنے جنہوں نے اپنی برانڈنگ انٹروڈیوس کروائی. تو وہ بنے بنائے کپڑے منگواتے تھے اور اپنے اس کے اوپر ٹیگ لگاتے تھے اور مارکیٹ کر دیتے تھے. لیکن 50s کے اندر میرا خیال ہے یہ کام بھی وہاں پہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ باہر والے جو ہیں وہ ٹیگ شیگ لگا کے بھیجا کریں. مجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ مجھے اس بات کا ایسے پتہ چلا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان وقتاً فوقتاً ٹینشن تو ہوتی رہتی ہے، دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں. جب بھی ادھر والوں کی مصیبت پڑتی ہے، وہ ٹینک کا لطیفہ آپ نے سنا ہوگا، تو وہ ادھر والوں کو آواز لگاتے ہیں تو یہ بھی جناب ذرا رونق میلہ لگا دیتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ گلشن کا کاروبار دونوں طرف جاری و ساری رہتا ہے. تو اس طرح کی ایک ٹینشن تھی. اس میں ایک گورا آیا برطانیہ سے نا، BBC کی طرف سے، اور وہ 90 کی دہائی میں تو جرنلسٹوں کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، تو پھر ہم کام کرتے تھے فکسر وغیرہ کے طور پہ نا. گورا آیا، اس کے ساتھ ترجمان کے طور پہ، اردو میں ذرا زیادہ رسپیکٹیبل لگتا ہے، ترجمان کے طور پہ اس کے ساتھ منسلک ہو گئے. تو وہ کوئی 200 300 400 500 پاؤنڈ کی دیہڑی لگ گئی، اور یوں جو وہ والا مہینہ یا اگلا مہینہ جو تھا وہ سکون سے گزر گیا. تو اس طرح کے ایک اسائنمنٹ میں ایک گورا تھا، اس کے ساتھ ذرا ہم نے فرینکنیس تو پیدا کرنی ہوتی ہے نا. تو فرینکنیس پیدا کرنے کے لیے کامن پوائنٹ تلاش کرتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ جو
آپ کا مانچسٹر ہے وہ بڑا کمال کا بزنس کا سینٹر ہے. تو اس نے میری طرف ایسے کر کے دیکھا ہے. میں کہا لے بھی کوئی غلط گل ہو گئی. کہتا مانچسٹر میں تو کوئی ٹیکسٹائل کا کاروبار نہیں ہے. میں نے کہا یار ہمارے ہاں جو فیصل آباد ہے اس کو ہم پیار سے مانچسٹر کہتے ہیں تو کیونکہ وہاں پہ ٹیکسٹائل کا ہب ہے ہمارا. کہنے لگا ہاں میں نے بچپن میں ہی سنا تھا یہ اس وقت 90 کی دہائی میں، وہ 38-40 سال اس کی عمر تھی. تو میں نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ یہاں پہ ٹیکسٹائل کے بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہوتے تھے، لیکن چونکہ دنیا گریجویٹ کر گئی، کوالیفائی کر گئی، آگے چل گزر گئی، تو وہ بھی اب ختم ہو گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے اب. لیکن ہمیں مطالعہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے یہ پڑھائی جاتی رہی کہ جناب فیصل آباد جو ہے یہ پہلے لیل پور ہوتا تھا، وہ پاکستان کا مانچسٹر ہے. وہی ہوتے ٹیکسٹائل کے کاروبار کا رگڑا نکل گیا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ وہ 1857 والی لکیر کے اوپر ترے جا رہے ہیں. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت اس خطے کی سب سے بہترین مشینری انسٹال ہے ٹیکسٹائل کی. پرانی بھی چل رہی ہیں لیکن مشینری انسٹال ہے جو کہ کوالٹی کا سوتر جس کو ہم کہیں دھاگا پیدا کرتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم دھاگے سے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں بس یہی پسند ہے کہ دھاگا بنائیں اور لوگوں کو بیچیں اور وہ آگے ویلیو ایڈیشن کا کام خود کریں، لیکن وہ بنا رہے ہیں. اور ہم مانچسٹر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. جس نے بھی تقریر لکھی ہے بیچارے نے، لگتا ہے کہ اس نے تیسری جماعت سے آگے جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا، یا کم از کم کام پہلے وہ 3 جماعتوں سے ہی لے رہا ہے. کیونکہ جس میں ہم پڑھا دیتے ہیں بچے کو فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر ہے. مانچسٹر سے ٹیکسٹائل کا دھڑن تختہ ہوئے ماشاءاللہ 50-60 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پرائم منسٹر صاحب ہمارا اس مائنڈ میں بیٹھا ہے جو نیگیٹو سوچنے والے ہوتے ہیں نا، کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ را کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں یہ واقعی مانچسٹر بنانے کی طرف تو نہیں چل رہا، کیونکہ ہر سیکٹر کا تو اس نے رگڑا نکال دیا، اب صرف ٹیکسٹائل ہی بچا ہے. تو 60 سال پہلے مانچسٹر میں ٹیکسٹائل فنش، تو پاکستان جو ہے وہ اگر مانچسٹر کو، فیصل آباد جو ہے وہ مانچسٹر کو بھی پیچھے چھوڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے تو بالکل ہی رگڑا نکل جائے گا. کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کچھ بد زبان اس کا یہ مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملائی جا سکتی ہیں، مرغی کو انڈے دیے جا سکتے ہیں، بھینس کو کٹے دیے جا سکتے ہیں، تو پھر فیصل آباد کو بھی مانچسٹر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ پاکستان القاعدہ کی بھی ٹریننگ کر سکتا ہے، پاکستان ایران میں جا کے دہشت گردی بھی کر سکتا ہے، پاکستان کے لوگ دہشت گردی بھی کر سکتے ہیں. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. اور اس لیے اس بات کو اتنا سنجیدہ نہ لیا جائے جتنا کہ پٹواریوں نے اسے اچھالا ہوا ہے. انہیں کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ یار فیصل آباد جو ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر کہلاتا ہے، اور انڈسٹری کے حوالے سے شاید انڈسٹری کے حوالے سے بھی تیسرا بڑا شہر ہے، بلکہ دوسرا بڑا شہر آپ کہہ سکتے ہیں، تیسرے نمبر پہ گجرانوالہ آتا ہے. لیکن یہ جو ہے فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے، اس کی بے آبادی یا بیابانی ہم سے نہیں دیکھی جائے گی. تو اگرچہ فیصل آباد کا قصور بہت زیادہ ہے کہ اس نے نہ صرف کہ پی آئی اے کے چیئرمین صاحب کے بھائی کو وہاں پہ شاندار طریقے سے ہرایا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کو کچھ زیادہ 1-2 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتنے دی انہوں نے. بہت بڑا قصور ہے اس کا. لیکن بہرحال قصور کی اتنی بڑی سزا تو نہیں نہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہاں کا صنعت کا، انڈسٹری کا بالکل رگڑا نکالنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیں. اگر یہ خواب عمران خان تک محدود ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا. مجھے جنہوں نے تقریر لکھ کے دی ہے اور جو کہ عمران خان کو لانے والے ہیں، اگر ان کی یہ پلاننگ ہے تو میرا تو ٹوٹل کام رہا بھائی. مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس کے اوپر. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد کی حفاظت کرے اور فیصل آباد کو اللہ ان کی نظر بد سے بچائے، اور اللہ کرے یہ فیصل آباد کا نوٹس نہ لے لیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.